السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فضیہ تبسم کامران اپنے 14th لیکچر کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کے ڈس ایکویلیبریم کی وجوہات پڑھ رہے تھے، جس میں کہ ہم نے 4 پوائنٹس پڑھے تھے۔ آج ہم اس کا 5واں پوائنٹ پڑھیں گے، اور کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں کیوں نہیں رہتا، یا وہ ڈس ایکویلیبریم کا شکار کیوں ہو جاتا ہے۔ تو پھر ٹریڈ کنڈیشنز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر تجارتی حالات جو ہیں وہ نفع بخش نہ ہوں اور مندے کا رجحان کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کی پروڈکشن نہ ہو رہی ہو، ان کی ڈیمانڈ نہ ہو، اور پھر وہ سیل بھی نہ ہو رہی ہوں، قیمتیں بہت زیادہ کم ہو جائیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ توازن تجارت جو ہے وہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ ہمارا بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو توازن تجارت ہے وہ ادائیگیوں کے توازن میں خرابی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے اپنی تجارت کو زیادہ بہتر طریقے سے امپروو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بیلنس آف ٹریڈ خراب ہوگا۔ بیلنس آف ٹریڈ خراب ہونے سے پھر ہماری بیلنس آف پیمنٹس بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر بعض اوقات غیر موافق نسبت درآمد برآمد ہوتی ہے، انفیوریبل ٹرم آف ٹریڈ۔ اچھا، اب انفیوریبل ٹرم آف ٹریڈ کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی ملک کی نسبت درآمد برآمد غیر موافق ہو، یعنی کہ جو پرسنٹیج ہے اگر ہماری ایکسپورٹ کی کم ہو اور امپورٹ کی زیادہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نسبت درآمد برآمد جو ہے وہ ہمارے حق میں غیر موافق ہے۔ تو اس صورت میں بھی کسی ملک میں توازن ادائیگی جو ہے وہ ڈس ایکویلیبریم کا شکار ہو جائے گی، اور برآمدات کی قیمت اور اس کے درآمدات کی قیمت کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وجہ سے پھر وہ ٹرم آف ٹریڈ جو ہے وہ انفیوریبل ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ ٹریڈ ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں، کچھ ممالک ہیں وہ اپنی تجارت پر کچھ عجیب و غریب پابندیاں عائد کر دیتے ہیں، بھاری ٹیکس لگا دیتے ہیں یا کوٹا فکس کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پھر ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چیز کی کوالٹی کو کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے جی، بعض اوقات ہم چیز کی کوالٹی ہی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دکھاتے بعض اوقات کچھ ہے، لیکن جب ہم بھیجتے ہیں تو وہ چیزیں ان کو قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی مثال میں دے سکتی ہوں کہ 2002 یا 1 کی بات ہے، کافی سالوں پہلے کی بات ہے، کہ جب ہم نے چائنا کو چاول ایکسپورٹ کیا تھا، تو جو سیمپل ہم نے انہیں دیا تھا وہ سیمپل جب انہیں بھیجا گیا تو وہ سیمپل سے ڈیفرنٹ تھا۔ انہوں نے ہمارے وہ سارے جو رائس ہیں وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس زمانے میں کین یو امیجن کہ ہر پھٹے پہ، ہر ریڑھی پہ، ہر گلی کے نکڑ پہ چاول سیل ہو رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب ریجیکٹ ہو گئے تھے، اور وہ ہمارا معاہدہ خراب ہو گیا تھا۔ تو بعض اوقات ہمارے جو کنٹریز ہیں وہ کوالٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ان کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ریسٹرکشنز لگ جاتے ہیں، کچھ اپنی بعض گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ملک جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر چیزیں پروڈیوس کریں، اور ان کو اپنے ملک سے چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں، تو وہ پھر ریسٹرکٹڈ کر دیتے ہیں ایکسپورٹ کو۔ تو یہ اس ایکسپورٹ ریسٹرکٹ ہونے سے بھی بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ڈس ایکویلیبریم کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ہم غیر ملکی قرضے بہت لیتے ہیں، زر مبادلہ کی جو بھاری رقم ہے وہ ہم صرف قرضوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی میں ہی دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے، بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ملک جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ پھر انویزیبل ٹرمز ہیں، اگر کسی ملک کی جو غیر مرئی ہیں انویزیبل آئٹمز جو ہیں ان کی ایکسپورٹ میں کمی ہو جائے، ٹھیک ہے، یا ان کی امپورٹ میں ان کی امپورٹ بڑھ جائے، تو تب بھی ہماری ادائیگی کا توازن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ڈس ایکویلیبریم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسٹرکچرل ڈس ایکویلیبریم بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی معیشت ہوتی ہے اس میں اسٹرکچرل ڈس ایکویلیبریم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ایک جو ہے وہ اس میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوگی، بعض اوقات اس کے اندر آپ کو سڑکیں نہیں ملیں گی، بعض اوقات آپ کے پاس توانائی کی کمی ہوگی، بعض اوقات آپ کے پاس عاملین پیدائش جو ہیں وہ کم ہوں گے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم چیز کو پروڈیوس نہیں کر سکتے، وقت پہ آرڈرز پورے نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے، جو ہمارے عاملین پیدائش ہیں ان میں جو معاونین کا اضافہ ہے وہ کم نسبت سے ملتا ہے، انہیں کم معاوضہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پھر ہماری برآمدات میں کمی آ جاتی ہے اور ہم چیزوں کو تیار کر کے باہر نہیں بھیج سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کہ ابھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ادائیگیوں کا توازن کیوں ہمارے اگینسٹ ہو جاتا ہے، اور اگر خسارے میں ہی رہے بہت عرصے تک تو پھر ہماری معیشت کے لیے یہ بہت زیادہ ایک آپ کہہ لیں کہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیفیسٹ کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو ادائیگیوں کے توازن ہے اس کی اصلاح کی جائے، اس کی ڈیفیسٹ کو دور کیا جائے۔ اب یہ کہ ان کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، یعنی ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم اب اگلا لیکچر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔